سرگودا شہر سے جنوب کی جانب جھنگ روڈ پر 38 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام سیال شریف ہے۔ یہاں سلسلہ چشتیہ کی عظیم روحانی درگاہ ہے۔ آج سے 150 سال قبل یہ صرف ایک ڈیرا تھا جس کے ایک نوجوان شمس الدین کو علم اور روحانیت کا شوق سینکڑوں میل کا سفر کروا کر تونسا شریف حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف پیر پٹھان کی خدمت میں لے گیا، جو حضرت خواجہ نور محمد چشتی مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید، خلیفہ اور شیخ کامل تھے۔ پیر پٹھان نے جب شمس الدین سیال کے جذبے، شوق، ریاضت، خدمت شیخ اور عشق حقیقی کے معیار کو جانچا اور سمجھا تو پہلے تو اپنے خاص مریدوں میں شامل فرمایا، بعد ازاں خرقہ خلافت سے نوازا، اور پھر شمس الدین سیال جب حضرت خواجہ شمس العارفین بن کر ڈیرہ سیال پر تشریف لائے تو ڈیرہ سیال سیال شریف کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی سے یہ روحانی سلسلہ شروع ہوا۔ آپ خواجہ شاہ سلیمان تونسوی پیر پٹھان کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ 1900 میں ختم نبوت کی حفاظت اور مرزا قادیانی سے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کی جس ہستی کو منتخب فرمایا وہ آپ ہی کے مرید اور خلیفہ پیر مہر علی شاہ تھے۔ آپ نے ان جیسے 35 خلفاء چھوڑے، پھر ایک عالم ہے جو ان سے فیض یاب ہوا اور انشاءاللہ تا قیامت ہوتا رہے گا۔ ان کے بعد حضرت خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجادہ نشین ہوئے، جنہیں حضور ثانی لاسانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضور ثانی لاسانی غریب نواز کی ملک و ملت کے لیے لازوال خدمات ہیں۔ آپ نے اعلیٰ غریب نواز حضور شمس العارفین کے مشن کو بھرپور انداز میں جاری رکھا۔ ان کے وصال کے بعد مجاہد اعظم نڈر قائد حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی سجادہ نشین ہوئے۔ آپ کو مجاہد اعظم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے پوری زندگی جہاد کے لیے وقف کر دی، ہمہ وقت خود کو جہاد کے لیے تیار رکھتے، انگریز سرکار سے انتہا کی نفرت رکھی اور ان کی طرف سے کی گئی پیشکشوں کو ہمیشہ پاؤں کی جوتے کے نیچے رکھا۔ ان کے بعد شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی سجادہ نشین ہوئے۔ حضور شیخ الاسلام سلطان المشائخ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریک پاکستان کے نامور رہنما تھے اور قیام پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ جب بھی قوم کو کوئی مذہبی، سیاسی یا ملی مسئلہ درپیش ہوا، آپ نے ہر موڑ پر قائدانہ کردار ادا کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ولی کامل اور عظیم مرد مجاہد تھے۔ سرگودا سے لاہور جاتے ہوئے روڈ ایکسیڈنٹ میں وصال فرمایا۔ جب کے پی کے اور پنجاب میں مخالفت تھی پاکستان بننے کی، تو اس وقت پورے پنجاب سے اور کے پی کے کی اکثریت جو تھی جب قائد اعظم کے ساتھ آئی تو دیٹ واز بیکاز آف خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں انہوں نے بطور پیر کردار ادا نہیں کیا، بطور کارکن کردار ادا کیا۔ ذاتی طور پر ایک ایک بندے کے پاس گئے، ایک ایک گھر گئے اور پاکستان کی تحریک میں اپنا عملی کردار ادا کیا۔ تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحریک نظام مصطفیٰ میں جمعیت علماء پاکستان کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے صرف محض پیری مریدی نہیں کی، پریکٹیکلی کام کیا فار دا سیک آف اسلام ان پاکستان۔ تو اور پھر دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اس گدی سے وابستہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی گدی ہے، جنہوں نے ختم نبوت پہ پریکٹیکلی پہرا دیا، نعرہ نہیں لگایا صرف۔ اس گدی سے وابستہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی گدی ہے بحیرہ شریف، جنہوں نے تا حیات جن کو جسٹس کا لقب ملا تھا۔ تو ایسی شخصیات، اور انہوں نے پھر دارالعلوم بحیرہ شریف کے جو پھر شاخیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ تک جا کے بنی، اور پوری دنیا میں مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کے نام سے ایک ایسی این جی او کام کر رہی ہے کہ جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ حضرت علامہ الحافظ خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیال شریف کے 5ویں سجادہ نشین گزرے ہیں۔ دنیا آپ کو امیر شریعت کے نام سے جانتی ہے۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے
کہ پیر سیال غریب نواز کے بعد روحانیت جو ہے وہ ختم ہو. میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا کی قسم حضور پیر سیال غریب نواز کی روحانیت اور برکت جو ہے قیامت تک قائم رہے گی. حضور خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ آپ نے شروع فرمایا تھا، حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے جاری رکھا. دربار شریف پر بھی آپ کی مصروفیت دیدنی ہوتی. ملک بھر سے آئے ہوئے پیر بھائیوں کی دینی و دنیاوی معاملات میں رہنمائی کرنا، مہمانوں کے کھانے پینے اور رہائش کے انتظامات کا خود جائزہ لیتے، سفر و حضر میں نماز باجماعت کا اہتمام فرماتے، ملکی امور کے ساتھ بین الاقوامی حالات پر بھی آپ کی گہری نظر ہوتی. آپ کی مسلسل دینی اور تبلیغی سرگرمیوں سے متاثر ہو کر 1988 میں آپ کو سینٹ آف پاکستان کا رکن منتخب کیا گیا اور آپ 6 سال تک مسلسل سینٹ کے رکن رہے اور وہاں پر اسلامی قانون سازی کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کیا. سینٹ میں آپ کے قیام کے دوران جب بھی خلاف شریعت بات ہوتی تو آپ کسی حکمران کی پرواہ کیے بغیر ڈنکے کی چوٹ پر حق بیان کرتے. حق بیان کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی تھی. وقت کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے ملک بھر کے جید علماء کو اکٹھا کر کے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں عقائد اہل سنت کو اتنے واضح انداز میں بیان کیا گیا کہ تا قیامت اہل سنت کو اپنے عقائد بتانے کے لیے کسی اور حوالہ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. 2017 میں نواز شریف حکومت کے خلاف ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسئلہ پر ملک گیر تحفظ ختم نبوت تحریک کی قیادت کی. آپ کی کال پر لاکھوں عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عمل میں اتر آئے، جس سے حکومتی در و دیوار ہل گئے. حضور امیر شریعت 17 ستمبر 2020 کو 84 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے. حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد آپ کے صاحبزادے حضور ضیاء چشت قلندر زماں حضور حافظ محمد ضیاء الحق سیالوی دامت برکاتہم العالیہ آپ مسند نشیں ہیں اور مشن پیر سیال پوری آب و تاب سے جاری و ساری ہے. حضور ضیاء چشت اپنے غلاموں پر خوب کرم نوازی فرما رہے ہیں اور کریمی کے خزانے لٹا رہے ہیں. آپ کے چھوٹے بھائی صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب ہیں، جنہوں نے اپنے والد گرامی حضور امیر شریعت کے حکم سے عظیم فلاحی تنظیم شمس و قمر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اور دن رات پیر بھائیوں کی فلاح و بہبود میں کمر بستہ ہیں. شمس و قمر فاؤنڈیشن کے ملک بھر میں ہزاروں کارکنان ہیں جو خدمت انسانیت میں مصروف عمل ہیں. اس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ملک بھر میں فری میڈیکل کیمپس، مستحق طلباء کی معاونت اور فری لنگر خانوں سمیت دیگر کئی پروجیکٹ جاری ہیں. شمس و قمر فاؤنڈیشن آج تک جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں میڈیکل کیمپس لگائے گئے، جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں فری میڈیسن اور مریضوں کا فری چیک اپ کیا گیا. سلام متاثرین کو جو ہے وہ راشن پہنچایا گیا. کرونا وبا کے دوران پکا پکایا کھانا بھی اور راشن بھی جو ہے ان کی دہلیز پر پہنچایا گیا. اب یہ مشن رکنے والا نہیں ہے، اب یہ مشن انشاءاللہ دن بدن حضرت کے حکم سے، چیئرمین صاحب کے حکم سے انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا. صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام کے پرنسپل ہیں،
جہاں دینی و عصری تعلیم سے وابستہ ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ ان طلباء و طالبات کو تعلیم، ہاسٹل اور میس سمیت تمام تر سہولیات مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ ویسے تو ملک کے اس عظیم ادارہ دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف کی بنیاد حضور خواجہ محمد شمس العارفین شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب حضور پیر پٹھان نے آپ کو خلعت خلافت سے نوازا اور اس سرزمین پر دین متین کی خدمت کے لیے بھیجا، تو آپ نے اپنے آبائی وطن سیال شریف واپس تشریف لا کر سب سے پہلے ایک عظیم الشان ادارے کی بنیاد رکھی، اور یہ بنیاد تقریباً آپ نے 1260 ہجری بمطابق 1844 عیسوی کو یہاں اس کی بنیاد رکھی۔ درس نظامی کے ساتھ ساتھ جو تنظیم المدارس کے ساتھ مکمل نصاب ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ریاض الوقت علوم جو ہیں وہ 6 سے لے کر BA تک دنیاوی تعلیم، اور تقریباً میٹرک، FA، BA کے جو امتحانات ہیں وہ سالانہ امتحانات بورڈ کے تحت ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شعبہ حفظ بھی ہے، اور بچیوں کا ادارہ بھی ہے، اس میں بھی ساری تعلیم یعنی حفظ اور اس کے ساتھ درس نظامی اور سکول کی تعلیم 6 سے لے کر BA تک مکمل انتظام ہے۔ یہاں ویسے سینکڑوں کے حساب سے طلباء ہیں، طالبات بھی ہیں، تقریباً 1000 سے زائد طلباء مختلف شعبہ جات میں زیر تعلیم ہیں۔ بچیوں کا الگ مدرسہ ہے، ساتھ ساتھ بچوں کا بھی ہے، تو 1000 سے زائد طلباء اس وقت زیر تعلیم ہیں، مختلف شعبہ جات، تجوید و قرات، درس نظامی، سکول 6 سے لے کر BA تک۔ یہاں حضور پیر سیال لجپال علیہ رحمہ کے جد امجد دادا شیر کرم علی کا روزہ مبارک ہے۔ یہ حضور پیر سیال کے جد امجد دادا شیر کرم علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان ہی کی ساری اولاد ہے، یہی سب سے پہلے بزرگ ہیں، اور ان کو ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف سے بھیجا تھا۔ یہاں یہ مسجد نبوی کے خادم بھی رہے ہیں، اور مسجد کے امامت بھی نصیب رہی ہے، ماشاءاللہ اتنی بڑی سعادت نصیب رہی۔ پھر آپ نے حکم دیا، یہ علاقہ آپ کا ہی تھا، اور آپ نے حکم دیا کہ آپ اپنے علاقے میں چلے جائیں، تو عرض کی کہ حضور میں تو یہاں رہنا چاہتا ہوں کہ جنت البقیع مل جائے گی۔ اس وقت آپ کی عمر کافی ہو چکی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ جہاں جائیں گے وہ جگہ بھی جنت البقیع کا حصہ ہو، اور حضور امیر شریعت کے ملفوظات ہیں کہ اس روضہ شریف کی جگہ اور اس روضہ شریف کی جگہ یہ جنت البقیع ان کا حصہ نصیب ہوا ہے، عطا ہوا ہے اس طرح، اور ان کی کرامات ماشاءاللہ بے شمار ہیں۔ یہ قبرستان جو ہے یہ ان کے صدقے، اس میں وہ لوگ مدفون ہیں کہ حضور شیخ الاسلام غری نماز کے ملفوظات ہیں کہ ایک ایک آدمی پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بخشا کر لے گئے، اور یہاں حضور پیر سیال کے والد صاحب کا مزار بھی ہے، یہ روز شریف کے اس طرف حضور شمس اللہ عارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلیفہ بھی ہیں، اور ان کا فرمان ہے کہ جو ان کے دربار پر آج بھی حاضری دے گا اور ان کو یہ عرض کرے گا کہ ہماری سفارش کریں، تو پیر سیال آج بھی ان کی سفارش نہیں موڑتے، ماشاءاللہ اتنے مقبول اور پیارے خلیفہ آتے تھے۔ حضور پیر سیال لجپال حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت حافظ محمد یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ مبارک پوری آب و تاب سے چمک رہا۔ بات کی جائے اگر سیال شریف کے قدیمی قبرستان کی تو یہ ایک شاندار تاریخ رکھتا ہے۔ یہاں ایک حضوری مسجد واقع ہے، یہاں نبی کریم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ جلوہ افروز ہوئے اور حضور شمس العارفین کی دستار بندی فرمائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے چار یار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس جگہ پر آئے تھے، اور حضرت پیر سیال خواجہ شمس الدین سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی دستار بندی کرائی تھی، اور وہاں پر آپ کے ایک ساتھ خلیفہ تھے خواجہ معظم الدین صاحب، اور ان کو اپنے ہمراہ رکھا تاکہ نماز کی با جماعت ہوتی رہے۔
تو جب حضور پیر سیال یہ جب سارا معاملہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے وصال کے بعد یہ بات یا لوگوں کو بتانا. تو جب آپ کا وصال ہوا تو پھر حضرت خواجہ معظم الدین صاحب نے یہ سارا واقعہ لوگوں کو بتایا, اور یہ حضور خواجہ شاہ سلمان توسفی غریب نواز رضی اللہ عنہ کا فرمان تھا کہ درود کبریت اجمیر شریف کا یہ وظیفہ آپ کو انہوں نے عنایت فرمایا, جس کی وجہ سے یہ حضور کو ان پر کرم ہوا. حضوری مسجد سر اس وجہ کہندے نے جی کہ اتھے پیر سیال نو پیر پٹھان حضرت شاہ سلیمان چیلا کروایا جی. جدہ چیلا مکمل ہویا اس وقت تے حضور پاک اور اصحابہ کرام آل بیت آ کے تے انہاں دستار بندی کی تھی پیر سیال نو حضرت شمس العارفین صاحب جی. اس وجہ تو اس چلے گا جگہ تے پھر مسجد تیار ہو گئی, اس نو حضوری مسجد آکھیا جاندا, اور اتھے 2 رکعت نماز نفل حضور پاک دے لئی پڑھے جاندے نظرانے دے, اور 2 نظرانہ پیر سیال دے لئی پڑھے جاندے. یہاں ایک اور معروف بزرگ کی مرقد منور ہے جنہیں شیخ جلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نوجوانی میں یہ آزاد خیال تھے اور بزرگوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. ایک دن سیال شریف آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے. یہ حضور پیر سیال لاجپال کے خلیفہ مجاز حضور حضرت محمد شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے, اور شیخ عبد الخلیل ادھر ایک گاؤں ہے ادھر کے رہنے والے ہیں, اور ان کا ایک ادھر گاؤں کا جو کسان ہیں وہ ادھر آتے تھے, ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کو سیال نے کیا پلایا ہوا ہے, آپ ہر وقت ادھر ہی رہتے ہیں. آپ اس کسان نے حضور پیر سیال لاجپال کی بارگاہ میں عرض کی کہ وہ جو ہے شیخ عبد الجلیل وہ مذاق اڑاتے ہیں ہر روز. انہوں نے کہا کہ ان کو ایک بار ادھر لیا, وہ ایک بار ادھر آئے اور آپ کی انہوں نے زیارت کی, اور آپ نے ایسا فیض دیا کہ وہ ادھر پھر دوبارہ جانے کا نام ہی نہ لے. واہ سبحان اللہ. یعنی اور آپ وہ آئے اور ادھر ہی رہ گئے اور اپنے دربار سے بھی ادھر ہی بنے. حضور پیر سیال لاجپال نے حضور پیر پٹھان کو فرمایا کہ ان کی بیعت کریں. حضور پیر پٹھان نے فرمایا کہ آپ کی بیعت میری بیعت, اور آپ نے ساری زندگی ادھر ہی حضور پیر سیال کی خدمت میں گزاری. دیکھیں درگاہیں جتنی بھی ہیں ان کا جو توحید اور شریعت کے احکامات کے بعد جو سب سے بڑا حکم ہے وہ ہوتا ہے کہ انسانیت کے ساتھ بھلائی, بھائی چارہ, پیار محبت. اور درگاہوں سے بڑی درسگاہیں نہیں ہوتی. درگاہیں بھی ہیں, یہ درسگاہیں بھی ہیں, اور ان درگاہوں اور ان درسگاہوں سے صرف پیار محبت عقیدت, کیونکہ ادب جو ہے, ادب نہیں ہوگا تو کوئی اور چیز آپ حاصل نہیں کر سکتے. ادب پہلی چیز ہے. جو مشائخ ہیں, جو بزرگان دین ہیں, ان سب کا جو سب سے پہلا جو طریقہ کار ہے وہ عوام الناس سے محبت اور ادب. ادب کیا چیز ہوتی ہے؟ ادب میں اپنے بزرگوں کا ادب ہے, اپنے بڑوں کا ادب ہے, اپنے شیخ کا ادب ہے, اور ادب یہی ہے کہ جو احکامات آپ فرماتے ہیں ان پہ ہم عمل کریں. دین اور دنیا کی بھلائی اسی میں, یہی حکم ہے. سب اکٹھے ہو کے اس معاشرے کو, اپنے آپ کو ایک فعال شہری بنا کے اپنے آپ کو ایک مثبت ایک ایڈیشن ہو اس کے اندر, نہ کہ آپ کی وجہ سے عوام الناس پریشان ہو. یہی درسگاہوں کا حکم ہے اور یہی عرس کا اصل مقصد ہوتا ہے. اللہ خوش رکھے.